السلام علیکم، ویلکم ٹو بیک سیلوی اپڈیٹ میں خوش آمدید دوستو۔ آج بات چیت کرتے ہیں پاکستان کے معروف یوٹیوبر سعد الرحمان جو سوشل میڈیا پر ڈکی بھائی کی عرفیت سے مشہور ہے۔ 2 روز قبل اس کی گرفتاری نے سوشل میڈیا پر ہلچل مچا دی۔ یوٹیوبر کی گرفتاری سے لے کر اب تک اس کیس میں بہت سے موڑ آئے اور نئے انکشافات نے ان کے مداحوں سمیت سب کو حیران کر دیا۔ ڈکی بھائی جنہیں امیگریشن حکام نے ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب اس وقت لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار کیا جب وہ اپنا نام PNIL لسٹ میں شامل ہونے کے باوجود بیرون ملک جا رہا تھا۔ حکام نے گرفتاری کے بعد نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے حوالے کر دیا۔ گرفتاری کے بعد NCCIA نے ڈکی بھائی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا اور بتایا کہ ملزم کا نام PNIL لسٹ میں شامل ہے اور وہ بیرون ملک فرار ہونے کی کوشش میں پکڑا گیا۔ ڈکی بھائی کے خلاف مقدمہ درج، گرفتاری کی اصل وجہ سامنے آ گئی۔ ان کے خلاف درج مقدمے میں یوٹیوبر آن لائن جوا کھیلنے والی ایپس کے ذریعے منی لانڈرنگ، سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جوا کھیلنے والی ایپس کو فروغ دینے، عوام کو جوئے اور غیر قانونی سرمایہ کاری میں ملوث کرنے جیسے الزامات عائد کیے گئے۔ سائبر کرائم ایجنسی نے ملزم سے نہ صرف موبائل فون iPhone 16 Pro Max حاصل کرنے کے بعد اس میں سے نہ صرف مشکوک واٹس ایپ نمبرز اور ڈیٹا حاصل کیا بلکہ غیر قانونی ادائیگیوں سمیت مائنو مو پروموشن کے ثبوت بھی برآمد کیے، جس کے بعد نیشنل سائبر کرائم نے ملزم کے اثاثوں کی چھان بین شروع کر دی اور تمام ریکارڈ طلب کر لیا۔ ڈکی بھائی سے ثبوت حاصل کرنے کے بعد اسے عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں ڈپٹی مجسٹریٹ نے ملزم کو 2 دن کے جسمانی ریمانڈ پر نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے حوالے کر دیا۔ ڈکی بھائی سے متعلق سنسنی خیز انکشافات۔ معاملہ اس وقت انتہائی نازک ہو گیا جب ڈکی بھائی سے سائبر کرائم ایجنسی کے ساتھ FIA حکام نے تفتیش کی تو یہ سنگین انکشاف سامنے آیا کہ وہ پاکستان میں گیمبلنگ ایپ کا کنٹری ہیڈ بھی ہے، جس نے تشہیر کے لیے مذکور ایپ سے کروڑوں روپے وصول کیے اور جوئے کی 12 ایپس کی تشہیر میں ملوث ہے۔ FIA حکام کے مطابق اسے قبل ڈکی بھائی کو متعدد بار تفتیش میں شامل ہونے کے لیے بلایا گیا، لیکن شامل تفتیش نہ ہونے پر ڈکی بھائی کا نام PNIL لسٹ میں ڈالا گیا تھا۔ ملزم نے یوٹیوب اور سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر بیٹنگ ایپس کو فروغ دیا۔ یہ پہلی بار نہیں بلکہ ڈکی بھائی نے قانون کی گرفت لی۔ اس سے قبل رواں برس ہی اپریل میں موٹر وے پولیس نے اس کے خلاف دوران ڈرائیونگ خطرناک اسٹنٹ کرنے اور تیز رفتاری سے گاڑی چلانے کے 2 مقدمات دائر کیے تھے، تاہم اس وقت یوٹیوبر نے گرفتاری سے بچنے کے لیے ضمانت کروا لی تھی۔ یوٹیوبر سعد اور ڈکی بھائی کی گیمبلنگ ایپ کے کنٹری ہیڈ ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ FIA حکام کا کہنا ہے کہ ڈکی بھائی نے تشہیر کے لیے گیمبلنگ ایپ سے کروڑوں روپے وصول کیے۔ یوٹیوبر جوئے کے 12 ایپس کی تشہیر میں ملوث تھے۔ FIA حکام کے مطابق ڈکی بھائی کو متعدد بار تفتیش میں شامل ہونے کے لیے بلایا گیا تھا۔ حکام کا کہنا ہے کہ تفتیش میں شامل نہ ہونے پر ڈکی بھائی کا نام PNIL لسٹ میں ڈالا گیا۔ سعد اور ڈکی بھائی کو بیرون ملک فرار ہوتے لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا۔ واضح ہے کہ ملزم کو مقدمہ درج کرنے کے بعد ڈپٹی مجسٹریٹ کی عدالت لے جایا گیا، جہاں اسے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے حوالے کیا گیا۔ ڈکی بھائی پر غیر قانونی آن لائن جوا کھیلنے والی ایپس کے ذریعے منی لانڈرنگ کا الزام ہے۔ ڈکی بھائی نے یوٹیوب اور سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر بیٹنگ ایپس کو فروغ دیا۔ ڈکی بھائی پر عوام کو جوا بازی اور غیر قانونی سرمایہ کاری میں ملوث کرنے کا الزام ہے۔ ملزم سے iPhone 16 Pro Max برآمد کر لیا گیا، مشکوک واٹس ایپ نمبرز اور ڈیٹا بھی حاصل کر لیا۔ تفتیشی ٹیم میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر شعیب ریاض، سب انسپکٹر یاسر رمضان اور ہیڈ کانسٹیبل طاہر شامل ہیں۔ تفتیشی ٹیم کے مطابق ڈکی بھائی سماجی رابطوں کی ویب سائٹس کے ذریعے عوام کو گمراہ کرتا رہا۔ غیر قانونی ادائیگیوں اور بائنومو پروموشن کے ثبوت برآمد ہوئے ہیں۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ یوٹیوبر کے اثاثوں کی چھان بین کی جا رہی ہے اور اثاثوں کا ریکارڈ بھی نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے
طلب کر لیا ہے۔ مزید کوئی بھی نئی اپڈیٹ آتی ہے تو دوستوں سے ضرور شیئر کرتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔